جی السلام علیکم رحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفر نامہ لے کر حاضر ہوں۔ تو ناظرین کرام، آج پھر ہم حالات حاضرہ پہ بات کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ ایک مہمان ہیں جو کہ پولیٹیکل سائنس کے جو ہے نا وہ طالب علم ہیں، انہوں نے ڈگری کی ہوئی ہے پولیٹیکل سائنس میں، اور حالات حاضرہ کا بڑا گہرا علم رکھتے ہیں۔ تو آج ہم نے ان کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اصل میں یہ جو اسرائیل کا اور فلسطین کا جو تنازع شروع ہوا تھا، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے، کیا تاریخی واقعات ہوئے، اور کب سے یہ جو قضیہ ہے یہ چل رہا ہے، اور اس میں کیا کیا اہم جو ہے نا وہ واقعات ہوئے، اور آج کل جو کچھ حماس اور اسرائیل کی جو وار ہو رہی ہے، تو اس کے تناظر میں عوام جاننا چاہتے ہیں، ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس کا پس منظر کیا تھا۔ تو ہم آپ کو اپنے ایک نوجوان سکالر سے ملاتے ہیں کہ جو بڑی تفصیل سے اس پر روشنی ڈالیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ پروگرام تھوڑا لمبا ہو جائے، اگر آخر تک یہ پروگرام دیکھیں گے تو کافی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور آپ کو کافی معلومات ملیں گی کہ یہ اصل میں اسرائیل کا اور فلسطین کا جو تنازع ہے یہ شروع کب ہوا اور کیسے ہوا، اور اس میں کیا کیا سازشیں ہوئی۔ تو آئیے ملتے ہیں اپنے مہمان سے، علی شاہان بٹ صاحب سے۔ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو آپ پہلے اپنا تعارف کرا دیں ہمارے ناظرین سے، تو پھر بات کرتے ہیں آگے۔ بالکل، جزاک اللہ۔ خاک سار کا نام علی شاہان بٹ ہے۔ خاک سار کی ابھی پچھلے سال ہی گریجویشن ہوئی ہے یونیورسٹی آف البرٹا سے، اور پڑھائی میں یہی پولیٹیکل سائنس پڑھا، اسپیشلائزیشن تھوڑی انٹرنیشنل کانفلکٹ اور گلوبل پالیٹکس میں ہی کی ہے۔ تو یہ فلسطین کے بارے میں بھی کافی پڑھنے کو ملا تھا، الحمدللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے صحیح بندہ جو ہے نا وہ ڈھونڈا ہے۔ صحیح ہے، پتہ نہیں، اب دیکھتے ہیں کتنی۔ تو آج ہمارا مقصد بھی یہی تھا آپ کو دعوت دینے کا، کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ حماس اور اسرائیل کی جو وار چل رہی ہے، تو ہر بندہ یہ سننا چاہتا ہے کہ آخر یہ کنفلکٹ شروع کہاں سے ہوا، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، کہ یہ کیوں اتنے عرصے سے یہ ایک تنازع چلتا آ رہا ہے۔ تو اس سلسلہ میں ہمیں بتائیں ذرا کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا۔ بالکل، تو کئی لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہنے کی کہ یہ جو اختلاف ہے، یہ مسئلہ ہے ہزاروں سال کا چل رہا ہے، جی، مگر عام طور پہ یہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ٹریویلائز کر لیں، اس کو ذرا دور کا معاملہ بنا دیں تاکہ خود اتنی اس کے بارے میں کرنی نہ پڑے ڈیلنگ۔ اصل میں زائنزم جو ہے، زائنزم ہوتی ہے یہ موومنٹ اسرائیل کے حق میں، اسرائیل کو بنانے کے لیے، یہ شروع ہوئی تھی 1800s میں۔ اچھا، اور اس کی تھیوڈور ہرٹزو تھا اس بندے کا نام، اس نے کافی اس کی شروع میں ایمفیسس دی تھی اسرائیل بنانے کے لیے، یہودیوں کے لیے۔ اور اس کے بعد تقریباً 1917 میں ایک خط لکھا گیا تھا، اس کا نام اب دیا گیا دی بالفور ڈیکلریشن۔ اچھا، اس خط میں ایک بندہ تھا آرتھر بالفور، برٹن کا وہ فورن سیکرٹری تھا اس ٹائم کا۔ تو اس خط میں اس نے لیونو والٹر راتھشائلڈ کو لکھا تھا کہ برٹن اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گی کہ فلسطین کی جگہ پہ یہودیوں کے لیے ایک ملک بنائے۔ اور یہ خط کوئی لمبا نہیں تھا اتنا، تقریباً 60-70 الفاظ کا یہ لفظ تھا پورا، مگر اس نے یہ پریسیڈنٹ تیار کر دیا تھا کہ اب برٹن نے پوری کوشش کرنی ہے کہ یہودیوں کے لیے یہ ملک بنے فلسطین میں۔ اور اس خط کے پیچھے مختلف وجوہات تھیں، مختلف کیٹلسٹ سب کہہ سکتے ہیں تھیں۔ ایک تو ظاہر یہی تھی زائنزم، یہ اسرائیلیوں کی موومنٹ، اسرائیل بنانے کے لیے ملک۔ ایک تھی یورپین کلونیلزم، برٹش کلونیلزم، جو برٹن کافی صدیوں کا آ رہا ہے، یہ مختلف ممالک چھیننے کا اور بانٹنے کا، جس طرح بھی خود کرنا ہے۔ ایک تو یہ تھی، اور ایک تھی یورپ کی سخت اینٹی سیمیٹزم۔ تو یہودی جو تھے یورپ میں، ان کے خلاف کافی چیزیں کی بھی جا رہی تھیں، بولی بھی جا رہی تھیں، اور ظاہر ہم نے دیکھا بھی تھا ورلڈ وارز کے دوران کس طرح ان کے خلاف
ظلم کیا گیا تھا. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہودی پھر اپنا ملک ڈھونڈ رہے تھے, جس کی وجہ سے پھر یہ خط لکھا گیا تھا, دا بالفور ڈکلریشن. اچھا. تو شروع کا یہ ایک سٹیج ہے جس سے یہ شروع ہوا تھا پھر اسرائیل کے بننے میں پروسیس. پھر اس کے بعد امیگریشن شروع ہو گئی یہودیوں کی, اور یہ برٹن نے کافی اس کی یہودیوں کی مدد کی. تو تقریباً 4 لاکھ یہودی 1920 سے تقریباً 1940 تک امیگریٹ ہوئے تھے یروشلم میں یا فلسطین کے علاقے میں, جروسلم کے ارد گرد تھی اور فلسطین کے علاقے میں. تب تو کوئی اسرائیل والا تھا نہیں, بس امیگریشن پوری کر رہی تھی برٹن ان کی. اور اس زمانے میں 1920 سے 1940 کو تک فلسطینیوں میں ٹینشن بڑھنی شروع ہو گئی, کیونکہ ایک دم سے ان کا جو ملک تھا وہ اب ان سے چھینا جا رہا تھا. مختلف فلسطینیوں کے جو گھر تھے, ان کی پراپرٹیاں تھیں, وہ ان سے لی جا رہی تھیں برٹش گورنمنٹ سے, اور دی جا رہی تھیں یہودیوں کو جو نئے نئے آ رہے تھے. تو اس وجہ سے کافی ٹینشنز بڑھ گئی تھیں فلسطینیوں میں, عرب فلسطینیوں میں. اور اس وجہ سے پھر یہ کافی احتجاج بھی پھر جمع ہو کے اکٹھے ہو کے فلسطینیوں نے کیے ان سالوں میں. مگر ہر دفعہ جب بھی یہ احتجاج انہوں نے اٹھائے تو پھر بڑی سخت ظالمانہ طریقوں سے ایک تو برٹش گورنمنٹ نے اور اسرائیلی ملیشیاز آپ کہہ سکتے ہیں, انہوں نے بہت ہی نہایت ظالمانہ طریقوں سے یہ بند کروائے پھر احتجاج. ایک تو انہوں نے کیے کہ فلسطینیوں کے سینکڑوں گھر وہ تباہ کر دیے, گرا دیے. اچھا. اور ڈیٹینشن ان کی انلیگل اریسٹ کر دیتے تھے. اچھا. اور پھر ایک ہوتی تھی سمری کلنگز, کہ کوئی بھی ڈیو پروسیس ہو رہا کے بغیر ان کا جس کا دل آیا اس کی ایکسیکیوشن کر دی اور کہہ دیا کہ اس نے یہ غلط کام کیا تھا اس لیے اس کو مار دینا بس. تو اس وجہ سے پھر کافی ٹینشن اور بڑھتی گئی عرب فلسطینیوں میں ان کے خلاف, ایک تو اسرائیل کے خلاف اور ایک برٹش گورنمنٹ کے خلاف. پھر 1947 میں ایک اگلا بڑا سارا سٹیپ آیا, اور وہ تھا UN پارٹیشن پلان. وہ کیا تھا UN؟ تو یہ 1947 میں تو ابھی نئی World War II دوسری جنگ عظیم ابھی ختم ہوئی تھی. تو یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ بھی ابھی نئی بنی تھی. تو یونائٹڈ نیشنز کا ایک جو گول تھا وہ یہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ سالو کرنے کا تھا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایک ریزولوشن انہوں نے بنائی, ریزولوشن 181, اور اس میں ان کا تھا کہ جوئش اور عرب سٹیٹس الگ کر دینی ہے اس فلسطین کے علاقے میں, فلسطین کو ڈیوائیڈ کر دینا. بالکل. تو اس میں اسرائیل بن جائے گا ایک علاقہ, اور ایک فلسطین کا علاقہ بن جائے گا. اور اس میں سے فلسطینی لینڈ اونرشپ پہلے ہوتی تھی 94%, یہ اس ریزولوشن سے پہلے. اور ریزولوشن کے ساتھ پھر ان کی لینڈ اونرشپ کم ہوگی 45% تک. اچھا. 55% جو لینڈ تھی فلسطین کی وہ انہوں نے یہودیوں کو دے دی اس پارٹیشن پلان میں. حالانکہ ان کی آبادی جو تھی, ان کی پاپولیشن جو تھی وہ صرف تقریباً 30% تھی ٹوٹل پاپولیشن کی یہودیوں کی. تو اس موقع پہ یہ جب UN پارٹیشن پلان پیش ہوا تھا تو زائنسٹ وہی جو ہیں اسرائیل کے حق میں بنانے کے, ان کی پیراملٹریز انہوں نے شروع کر دیا تھا اس موقع پہ ہی اپنی باؤنڈریز ایکسپینڈ کرنا. جتنا UN نے ان کے لیے پہلے اتنا دیا ہوا تھا اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا کہ اب اور ہم لیتے جائیں گے. تو اس پہ پھر ایک پھر جنگ ہوئی, اور اس وجہ سے ہی پھر جو نکبہ ہے وہ پھر ہوا. تو نکبہ میں کیا ہوا تھا یہ بڑا مشہور ہے. بالکل. تو نکبہ جو ہے اس کا انگلش میں تو اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے کیٹاسٹروفی. اچھا. کہ بہت ہی ایک برا موقع آیا تھا فلسطینیوں کی ہسٹری میں. تو اس میں وہ تھا 1948 میں اسرائیل نے اپنی انڈیپینڈنس منائی, انہوں نے اپنا ملک بنا دیا, اور میں آپ کو بتایا تھا بھی کہ انہوں نے اپنی باؤنڈریز ایکسپینڈ کرنی شروع کر دی سارا. تو فلسطینی جو تھے, فلسطینی خود اور کئی عرب ممالک ارد گرد, ان کی ایک جنگ ہوئی تھی پھر اسرائیلیوں کے ساتھ. اور اس جنگ کے ذریعے سے
پھر اسرائیل نے قبضہ کر لیا بہت ہی. 6 ڈے وار جس کو کہتے ہیں. 6 ڈے وار بعد میں آتی ہے مگر یہ بعد میں تھی. ہاں جی یہ پہلے تھی. تو اس میں اب تو یو این جو ہے وہ بھی اس کو مانتی ہے کہ کتنا ظلم ہوا تھا فلسطینیوں کے خلاف. حالانکہ تب تو یو این نے اس کے خلاف کچھ نہیں کیا, مگر اب آ کے 2023 میں انہوں نے یو این نے بھی یہ اس کو کمیموریٹ کرنا شروع کر دیا کہ بہت ہی ظلم ہوا تھا فلسطینیوں کے خلاف. اس میں تقریباً 15,000 فلسطینی مارے گئے تھے اور تقریباً 7 لاکھ فلسطینی ڈسپلیس کیے گئے تھے. ان کو گھروں سے نکال دیا اپنے تاکہ وہ والی جگہ وہ والے گھر پھر یہودیوں کو دے دیں. بالکل. تو اب جو یہ 7 لاکھ جو تھے فلسطینی, ان کی جو ڈسینڈنٹس ہیں ان کو بھی ریفیوجی مانا جاتا ہے. اچھا. یہ تقریباً ہے 6 ملین. تو یہ 6 ملین اب اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں, مختلف ممالک میں یا تو ہیں یا پھر ویسٹ بینک میں ہیں جو نارتھ سائڈ پہ ہے, یا پھر غازہ اسٹرپ میں جو چھوٹی سی ایک جگہ ہے. تو اب آج کل جو ہو رہا ہے فلسطین میں یہ ظلم, اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کافی اسکالرز یہ نکبہ کو. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ 1948 میں جیسے اتنا قبضہ کیا گیا تھا اور فلسطینیوں کو نکالا گیا تھا اپنی زمینوں سے, آج بھی وہی ہو رہا ہے. اچھا. اور کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل یہ وارننگز دیتا ہے فلسطینیوں کو کہ ناردرن غزہ کو ادھر سے نکل کے صدرن غزہ میں چلے جاؤ, یا پھر بارڈر کراسنگ سے ایجپٹ میں چلے جاؤ. تو آج کل کافی اسکالرز کو لگ رہا ہے کہ یہی ایک اور نکبہ ہو رہا ہے جو اسرائیل فلسطینیوں کو نکال رہا ہے اپنی زمینوں سے اور پھر اس پہ سارے پہ قبضہ کر لینا. تو اس چیز کا بڑا ڈر رہا ہے ساروں کو. اور ساتھ ڈیتھ ٹول تو آپ نے دیکھ رہے ہوں گے, 5,000 بچوں کو مار دیا پچھلے مہینے کو, تو 12,000 سے کراس کر گئے ٹوٹل. بالکل. تو بہت ہی یہ ظلم آج کل چل رہا ہے. اب نکبہ کے بعد 6 ڈے وار جس کا آپ نے بتایا تھا وہ پھر آئی, وہ تھی جون 1967 اس میں. اور یہ تھی پھر سے عرب کئی ممالک تھے ان کے خلاف اسرائیل کی ایک جنگ, اور ساتھ امریکہ کی بھی مدد آتی رہی تھی اسرائیل کو, ظاہر ہے اسی وجہ سے ان کی یہ ایکسپینشن ہوتی رہی. اور 6 ڈے وار میں اسرائیل نے پورے فلسطین پہ آکیوپائی کر لیا. اور یہ ویسٹ بینک کا جو حصہ ہے وہ بھی, اور غزہ کا جو حصہ ہے وہ بھی. اور 6 ڈے وار جو ہے اس کے ذریعے سے پھر سیٹلمنٹ جو بلڈنگ ہے وہ شروع ہوئی. سیٹلمنٹ بلڈنگ ہے کہ فلسطینیوں کا جو لینڈ ہے جو مانا جاتا ہے انٹرنیشنلی, جو یو این نے بھی کہا ہوا ہے کہ فلسطینیوں کا ہے یہ علاقہ ان کا ہے. اسرائیلی جو ہیں وہ آ کے ادھر اپنی کمیونٹیز بنانی شروع کر دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ان کمیونٹیز میں صرف اسرائیلی ہی رہ سکتے ہیں, فلسطینی اندر بھی نہیں آ سکتے. اور یہ فلسطینیوں کے یہ جگہ ان کی ہے. بالکل. اور یہ میں بتا دوں کہ یہ بالکل ایکسپریسلی فل ایلیگل ہے انٹرنیشنل اسفیر میں, مگر اس کے خلاف کوئی بھی کچھ نہیں کہہ رہا. ابھی امریکہ وغیرہ کچھ نہیں کہہ رہے, اور یہ 1967 سے چل رہا ہے. تو فلسطینین سے بالکل نکال دیے گئے ہوئے ہیں. اور جو IDF جو اسرائیل ڈیفنس فورسز ہیں وہ ان کے جو فلسطینی پاس بھی ملتے ہیں ان کے خلاف بہت ظلم کرتے ہیں. اور ساتھ جو سیٹلرز ہیں جو ادھر رہتے ہیں, عام طور پہ امریکہ سے جاتے ہیں ادھر موو ہوتے ہیں, پھر یہ بھی ان کا ریکارڈڈ ہے یو این میں بھی, بہت ہی نہایت ظلم کرتے ہیں ان فلسطینیوں کے خلاف. اگر کوئی سیٹلرز مار دیں کسی فلسطینی سویلین کو تو اسرائیلی گورنمنٹ نے ان کے خلاف کچھ نہیں کرنا. تو یہ تو پھر وہی اپرتھائڈ والی, میں ساؤتھ افریقہ رہا ہوں تو وہاں بھی یہ تھا کہ اگر کوئی کالا شام کے وقت گوروں کے علاقے میں نظر آ جائے تو اس کو مار دیتے تھے, گولی مار دو. بالکل یہ وہی ہے. اور گولی مار کے یہ عام سویلینز, اسرائیلی سویلینز گولیاں مار رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ سولجرز ہوں, وہ بھی بالکل ظلم ہے, وہ غلط ہے. مگر یہ پھر ایک ہے کہ سویلینز اسرائیلی گولیاں مار کے فلسطینیوں کو مار رہے ہیں, تو یہ بھی بالکل ہی غلط ہے, مگر ہو رہا ہے, چل رہا ہے. اس کے بعد پھر اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں, انتفاضات ہوتے ہیں یا اپرائزنگز ہوتی ہیں. اور پھر 2006 تو کافی ساری ہسٹری اب اسکپ کر کے آگے تک آتے ہیں تاکہ پروگرام لمبا بھی نہ ہو اور ہم کور کر جائیں. ایگزیکٹلی. 2006 میں الیکشنز ہوئی تھیں ادھر فلسطین میں. اس میں اب جو حماس مانا جاتا ہے, حماس ایک پولیٹیکل پارٹی تھی تب,
حماس ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہوئی تھی غزہ کے علاقے میں، فلسطین کے علاقے میں. اچھا، ہاں جی ویسٹ بینک اور دونوں کو ملا کے. بالکل بالکل. مگر وہ پھر کئی مسئلے پڑ گئے اور پھر ریبیلینز، اور اس لیے پھر کنٹرول صرف غزہ پہ ہی رہا حماس کا. اب تو حماس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے وہ ویسٹ بینک پہ. ٹھیک. تو 2006 میں یہ الیکشن ہوئی، اور اس کے فوراً بعد ہی 2007 میں اسرائیل نے حماس کو دہشت گرد قرار دے دیا. یہ دہشت گرد ہے، یہ پورا ملک جو ہے یہ دہشت گردوں کے نیچے اب چل رہا ہے. ٹھیک. اور اس بیسس پہ پھر اسرائیل نے فل بلاکیڈ ایک شروع کر دی غزہ کی. اور اب آج کل جو آپ سن رہے ہوں گے یہ اوپن ایئر پریزن غزہ کے لیے استعمال کرتے ہیں لفظ، یہ اسی سے پھر شروع ہوا 2007 میں جو یہ فل بلاکیڈ شروع کیا نا، اس وجہ سے ہی یہ اوپن ایئر پریزن سمجھا جاتا ہے غزہ. اچھا. کیونکہ اب ایئر اسپیس جو ہے وہ بھی اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، جو واٹر اسپیس ہے غزہ کے ساتھ وہ بھی اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، لینڈ جو انٹرنسز ہیں وہ بھی غزہ کے کنٹرول میں ہے، غزہ کے جو رہائشی ہیں ان کا نکلنا آنا سب کچھ، غزہ کا جو پانی ہے اس کی بجلی جو ہے وہ سب کچھ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا تھا نا ابھی پچھلے مہینے اسرائیل نے فل پانی بند کر دیا، بجلی بند کر دی، ان کی کمیونیکیشنز بند کر دیتے ہیں. اس وجہ سے پھر یہ اوپن ایئر پریزن کہلاتا ہے. اور یہ سارا شروع ہوا تھا 2007 میں پھر. اور کئی لوگ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو IDF یہ غزہ کے خلاف کر رہا ہے یہ اچھی ہے، یہ جسٹیفائڈ ہے کیونکہ ان لوگوں نے حماس کو الیکٹ کیا ہوا ہے. اچھا. اور ان کو یاد کرانا چاہیے کہ حماس کی پچھلی الیکشن کب ہوئی تھی؟ 2006 میں. آدھے جو غزہ کے رہائشی ہیں وہ 18 سال سے چھوٹے ہیں، وہ بچے ہیں، انہوں نے کوئی ووٹ نہیں کیا ہوا، کوئی ووٹ نہیں ڈالا ہوا. 2006 کا جو ووٹ ڈالا ہوا ہے وہ اب تو اسمال ایک چھوٹی سی فیکشن ہے بس جو بچے ہوئے. بالکل. تو یہ نہیں سمجھ سکتے کہ حماس ابھی تک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ہے ایک، تو وہ بھی بس ایک فضول سری ایک آرگیومنٹ ہوتی ہے ان کی طرف سے. تو اس سے پھر تھوڑا پتہ چلتا ہے آج کل کا کس طرح اب یہ ایٹماسفیئر تیار ہوا ہوا ہے غزہ کا، فلسطین کا. ٹھیک. تو اس میں یہ بتائیں کہ جماعت کا کیا رول رہا ہے کہ اس قضیہ کو سلجھانے میں، اور خاص کر جو ظفر اللہ خان صاحب اس وقت وزیر خارجہ تھے، تو فلسطین کے معاملہ میں ان کا بڑا جو ہے نا وہ اقوام متحدہ کے ریکارڈ پہ بڑی ان کی سپیچز ہیں، تو اس بارے میں ذرا بتائیں. بالکل بالکل. ایک تو میں بس بتانا چاہوں گا شروع میں کہ حالانکہ جماعت کا ذکر ہوگا ابھی، جو بھی میں بتاؤں گا یہ جماعت کی پوزیشن نہیں ہے بالکل بھی. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ بس ہمارے جو ناظرین سن رہے ہوں گے ان کو یہ نہ لگے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ جماعت کی پوزیشن ہے، سٹانس ہے. یہ میں اپنی طرف سے بس بتا رہا ہوں. تو جماعت کی پوزیشن الگ سے ہے. جو جماعت کی کنٹریبیوشنز ہیں فلسطین کے لیے وہ اسرائیل کے بننے سے پہلے کی چلتی ہیں. ٹھیک. اب ہمارے جو خلفاء ہیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے سے یہ کنٹریبیوشنز چل رہی ہیں. حضرت مسلم موعود نے ایک رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک لکھی تھی، انہوں نے ایک پیپر لکھا تھا، اس کا نام تھا الکفر ملت واحدہ. اور اس پیپر میں انہوں نے بڑے کلیئرلی واضح طور پہ انہوں نے بتایا تھا مسلمان ممالک کو کہ اگر آپ اسرائیل کے خلاف، اس چیز کے خلاف، یہ جو زائنسٹ یہودیوں کی چیز ہے اس کے خلاف جیتنا چاہتے ہو تو اکٹھے ہونا پڑے گا ساروں کو. اس طرح بکھرے ہوئے ممالک یہ بس ایک ایک کر کے ہاتھے جائیں گے بس. اگر جیتنا ہوگا تو اکٹھے یونائٹڈ مسلمانوں کو ہونا پڑے گا. اور یہ حضور نے 1948 میں بتایا تھا، بالکل جب اسرائیل بنا تھا تب بھی. اور تب کا نظر آ رہا ہے کہ آج تک یہ ہوا نہیں ہے جو یونائٹڈ اپروچ چاہیے فلسطین کو بچانے کے لیے. اور اس کے علاوہ بھی حضرت مسلم موعود نے، ایک تو ہے کہ ہمارے خلفاء جو ہیں ایک وہ واحد آواز ہیں جو دنیا میں فلسطین کے حق میں ریگولرلی کنسسٹنٹلی بول رہے ہیں. مختلف کافی ہیں، ابھی سعودی عربیہ میں نظر آ رہا تھا، مختلف جگہوں پہ وہ چپ ہو جاتے ہیں، ان کو اپنی انٹرسٹس کا ہوتا ہے، یہ ویسٹرن ایلائز ان کی ہوتی ہیں، دنیاوی انٹرسٹ ہوتے ہیں، ان وجہ سے
یہ چپ ہو جاتے ہیں. ہمارے جو خلفاء ہیں وہ بریولی اس کرائسس کے بارے میں 1948 سے بول رہے ہیں وداؤٹ ہنڈرنس. تو اس کے علاوہ بھی اس پیپر کے علاوہ بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف موقعوں پہ فلسطین کے حق میں بات کی ہوئی ہے. اور ایک ابھی آگے بتاؤں گا آپ کو فضل مسجد یو کے میں بعد میں جو ہوئی تھی اس پہ حضرت مسلم موعود نے کی. پھر ہم پہنچتے ہیں بھی حضرت ہمارے ابھی حضور حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز. اور حضور پچھلے کافی سالوں کا ہم سن رہے ہیں, حضور بتا رہے ہیں ہمیں, اور جو یہ مختلف ممالک کے صدران نہیں کہہ پا رہے, حضور کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے. فلسطین کے حق میں بول رہے ہیں حضور, اسرائیل کا اس کی صحیح کرٹیسزم کر رہے ہیں حضور. اور آج کل اب اس ویو کے دوران جو ابھی اکتوبر 7 سے شروع ہوئی ہے, اس کے بعد سے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے یہ وائسز فار پیس ہماری ایک کیمپین شروع کی ہوئی ہے جماعت کی. ایک تو یہ ہے سوشل میڈیا پہ یہ ٹرینڈز چلتے ہیں, سوشل میڈیا ہیش ٹیگ چل رہا ہے. ایک اور بھی ہے کہ وائسز فار پیس سے مختلف پروگرام ہوسٹ کیے جا رہے ہیں جماعت کی طرف سے. ابھی ایک تو حیفا میں ہم نے پچھلے مہینے ابھی دیکھا تھا, جس میں بڑی گیدرنگ تھی, بالکل 600 سے زیادہ مہمان آئے ہوئے تھے, جس میں جیوز بھی تھے اور یہودی بھی تھے, عیسائی بھی تھے, مسلمان بھی مختلف فرقوں کے تھے. تو ایک تو یہ ہم نے دیکھا. پھر ابھی پچھلے ہفتے ہی شاید یہ یو کے میں لندن میں ان کی پارلیمنٹ میں ہم نے ایک وائسز فار پیس کا ایک پروگرام کیا. اس میں فلسطینی ایمبیسڈر بھی ایک آیا ہوا تھا, اس نے بھی بولا. اس میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے جو چیف پروسیکیوٹر ہیں کریم خان صاحب شاید ان کا نام ہے, وہ بھی احمدی ہیں, ان کا بھی میسج اس میں آیا تھا. اور اسی طرح یہ پورے ملک میں بلیز میں بھی اسی طرح ایک پروگرام ہوا تھا وائسز فار پیس کا. اور اس پروگرام کے ذریعے سے بلیزین گورنمنٹ نے اسرائیل کے ساتھ اپنے کنیکشنز پاز کر دیے اس وائسز فار پیس پروگرام کی وجہ سے. تو آج کل ابھی نظر آ رہا ہے کہ کافی یہ جماعت فلسطین کے حق میں کام کر رہی ہے, اور نظر آ رہا ہے کہ کیسے کر رہی ہے. آپ نے پہلے حضرت سر ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تھا. سر ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لیڈنگ آواز سمجھے جاتے ہیں فلسطینیوں کے حق میں. اور ایک یو این کا ان کا ایک ایڈریس یاد آتا ہے, جو ایک چھوٹی سی کہانی ہے. تقریباً 4 ممالک تھے, ان کا ایڈریس ہونا تھا اس دن یو این کو فلسطین کے بارے میں, اور اس میں امریکہ بھی شامل تھا, مختلف ممالک. اور اس موقع پہ امریکہ والا جو تھا ڈیلیگیٹ, وہ انتظار کر رہا تھا کہ امریکہ سے صدر کی جو بھی انسٹرکشن آئے میں اس کا انتظار کروں. مختلف دوسرے جو ممالک تھے ان کا کچھ نہیں تھا بولنے کے لیے. تو اس موقع پہ سر ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے جنہوں نے اٹھ کے بات کی فلسطین کے حق میں. انہوں نے اکیلے تھے جنہوں نے بات ہی کی, اور انہوں نے تقریباً 2 گھنٹے لگاتار فلسطین کے لیے اتنا اچھا ڈیفنس یہ پیش کیا کہ ان کے حق میں اب یہ کافی وائڈلی بولا جاتا ہے کہ it was the most brilliant and exhaustive defense of the Palestinian cause ever, کبھی بھی. کیونکہ یہ لیگل طور پہ اور ہیومینیٹیرین طور پہ بالکل ہی زبردست انہوں نے ایک ڈیفنس کی تھی, اور unparalleled ابھی تک یہ سمجھی جاتی ہے. اور پھر اسی طرح انہوں نے کشمیر کے بارے میں بھی, کشمیر کے اور فلسطین کے 2 ایسے ٹاپک تھے کہ جن پہ جو ظفر اللہ خان صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن. بالکل. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جماعت نے پتہ نہیں, جماعت ان کے حق میں بھی ہے, کشمیر کے حق میں, فلسطین کے حق میں. تو سر ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت نے بالکل کیا کیا ہوا ہے فلسطین کے لیے, کیا کیا ہوا ہے کشمیر کے لیے. آگے پھر میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور کنٹریبیوشن تھی مسجد فضل سے ریلیٹڈ. وہ آتی ہے 1939 میں. 1939 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی لندن میں
the Conference of Arab Countries. اچھا یہ برطانیہ نے مختلف عرب ممالک کے ڈیلیگیٹس کو بلایا لندن میں ان کی ڈسکشن کے لیے فلسطین کے بارے میں. جی اور اس میں مختلف مکہ کے بھی آئے ہوئے تھے, مکہ کا شاہ فیصل, فلسطین, عراق, یمن, سارے عرب ممالک کے آئے ہوئے تھے. تو اس موقع پہ حضرت مولانا جلال الدین شمس صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ادھر تھے, مسجد فضل میں تھا امام. انہوں نے بلایا ان مختلف ڈیلیگیٹس کو مسجد فضل میں ڈنر کے لیے, اور اس ڈنر پہ تقریباً 200 سے زیادہ ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے. ایک تو برٹن کے بھی اپنے ڈگنیٹریز تھے, ایک پھر شاہ فیصل بھی آیا ہوا تھا, ایک فلسطین کے بھی ڈیلیگیٹس, عراق, یمن, مختلف عرب ممالک کے. اور اس پہ پھر جلال الدین شمس صاحب رضی اللہ عنہ نے یہ حضرت مسلم موعود کا ایک پیغام جو ٹیلی گرام کے ذریعے سے آیا تھا وہ سنایا ساروں کو. اور اس پیغام میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل کلیئر الفاظ میں ان ساروں کو یہ بتایا کہ جماعت احمدیہ بالکل فلسطین کے حق میں ہے, اور جو بھی ان کا یہ پروسیس چل رہا ہوگا فلسطین کے لیے, جماعت احمدیہ اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کے فل حق میں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا موقع تھا یہ بھی جو 1939 میں جماعت کا ہوا تھا. صحیح. تو بہت شکریہ, بڑی آپ نے جو ہے نا وہ تفصیل سے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے. تو یہی ہے کہ اگر اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں. بالکل کہ ہم لوگ دعا کریں کہ خدا تعالیٰ ان ظالموں سے جو ہے وہ معصوم جانیں جو ضائع ہو رہے ہیں وہ جان چھڑائے, اور اللہ تعالیٰ جو حق پر ہے اس کی فتح دے. تو بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ. آپ نے بڑا اچھا جو ہے نا وہ سارا انٹروڈکشن کروا دیا. تو مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو یہ پسند آئے گا, تو ہم انشاءاللہ پھر اور پروگرام بھی اس کے بعد کریں گے. انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم.